70 مرتبہ میں جی کے مرنے کی تکلیف اٹھانا تو گوارا کر سکتا ہوں. آپ کے جملے پہ توجہ فرمائیں. سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں 70 مرتبہ مجھے مرنا تو گوارا ہے, جینا پھر مرنا, جینا پھر مرنا. اور ایک بار مرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تلوار کی 313 ضربے لگاؤ تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے. سلمان فارسی فرما رہے کہ مجھے 70 مرتبہ جی جی کر مرنا تو گوارا ہے, مگر ایک مرتبہ کسی کی ران پر نظر ڈالنا گوارا نہیں ہے. ران کو دیکھنا, ننگی ران کو دیکھنا گوارا نہیں ہے. فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 مرتبہ مرتے وقت تو جو تکلیف ہوگی وہ آسان ہے, لیکن کسی انسان کی ننگی ران کو دیکھنے میں جو عذاب ہوگا وہ 70 مرتبہ موت سے بھی بدتر ہے. میں نہیں دیکھ سکتا کسی کی ننگی ران کو. ذرا غور کریں, وہ ننگی ران دیکھنے سے ڈرتے ہیں اور ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں. اور دعویٰ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. ذرا کچھ تو حیا کی ہوتی, کچھ تو غیرت کی ہوتی. عشق والے ایسے بے غیرت ہوتے ہیں. سیدنا مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے خود کا سطر اپنی زندگی میں قصدن کبھی نہیں دیکھا, جان بوجھ کر کبھی نہیں دیکھا. لوگوں نے کہا اے امام آپ نے اپنا سطر قصدن کبھی نہیں دیکھا, اس کی وجہ ارشاد فرماتے عشق کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ جن آنکھوں سے رخ مصطفیٰ دیکھتا ہوں انہی آنکھوں سے قصدن میں اپنا سطر بھی دیکھ لوں. غیرت عشق نے اجازت نہیں دی. ذرا غور فرمائے, یہ عشق والوں کی طبیعت ہے. اور یہاں زنا کی فلمیں دیکھ کر زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جو لوگ ہوں گے وہ زانی لوگ ہوں گے, زنا کرنے والے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے, اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر دھڑکتے ہوئے دلوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے زانیوں کے لیے کیا فرمایا. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے آقا سچے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی جب قیامت کے دن آئیں گے, زنا کرنے والے, جس زنا کو آج فیشن کا نام دیا گیا ہے, 16 17 سال کی عمر میں زنا کے اڈوں پر جانے والے جوان اور شادی سے پہلے سب کچھ لٹا کر اپنی جوانی کو برباد کرنے والے جوان. سن لو, صوفیہ فرماتے ہیں جو لوگ زنا کرتے ہیں اللہ زنا کی سزا میں ان کے گھر میں لنگڑی لولی عیبی اولاد پیدا کرتا ہے. لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. اللہ اکبر. 98% لوگوں کے گھروں میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ زنا کی نحوست کی بنیاد پر ہے. اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو, ذرا سوچو تو صحیح. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب زانی قیامت کے دن آئیں گے ان کے چہروں پر آگ جل رہی ہوگی, ان کے چہروں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اور وہ اپنی بدبودار شرمگاہوں کی وجہ سے مخلوق کے درمیان پہچانے جائیں گے. ذرا غور کیجئے, وہاں تو اوروں کے عیبوں پہ پردے بھی ڈالے جائیں گے, مگر زانیوں کا کیا بنے گا؟ وہ اپنی بدبودار شرمگاہوں کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے اور اس کے بعد ان کو منہ کے بھل اللہ اکبر جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا. اور جب ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں ان کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کسی خطیب کے جملے نہیں, کسی جلسے کے نقیب کے جملے نہیں. اللہ اکبر. یہ کسی دنیا دار ادیب کے جواہر پارے نہیں, یہ اس سچے رسول کا فرمان ہے جس کی زبان کے بارے میں میرے امام یوں ترجمانی کرتے ہیں وہ زبان جس کی سب کن کی کنجی کہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات و وحی خدا, چشمہ علم و حکمت
پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں اللہ اللہ میں نثار تیرے کلام پر. بلی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تمہارے میرے رسول فرما رہے ہیں جن کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا, جن کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا, جن کے کہنے پر ہم نے اسلام کو دین حق مانا, وہ رسول فرما رہے ہیں زانیوں کو جہنم کے اندر جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے گی, جہنم کی آگ کا کرتا پہنایا جائے گا. اور اس کرتے کا حال یہ ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر دنیا کے کسی سب سے بڑے پہاڑ پر اس قمیص کو رکھ دیا جائے ایک لمحے کے لیے, تو وہ کرتا اس پہاڑ کو جلا کر راکھ کر دے گا. ایک لمحہ وہ قمیص جو جہنم کے اندر زانیوں کو پہنایا جانے والا ہے, دیر تک کے لیے, بہت دیر تک کے لیے, ایک طویل مدت کے لیے, جب تک اللہ چاہے تب تک کے لیے, اگر اس کو ایک لمحہ پہاڑ پہ رکھ دیا جائے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر, تو پہاڑ جل کر کے راکھ ہو جائے. ایسا قمیص زانیوں کو پہنایا جائے گا. ذرا بتاؤ کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم مضبوط ہو گئے؟ کیا پتھروں سے زیادہ جسموں میں طاقت آ گئی؟ 2 منٹ کی لذت کے لیے, چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی جوانی کو برباد کرتے ہو, اپنی دنیا کو برباد کرتے ہو, اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو, اور جہنم کے اندر وادی حبہب کے مستحق بنتے ہو. اسی پہ بس نہیں, اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اور پھر حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ فرشتوں سے کہیں گے ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں پھیر دو, ان کی آنکھوں میں آگ بھر دو, کیونکہ یہ اپنی آنکھوں سے اجنبی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا کرتے تھے. اور پھر کہیں گے ان کے ہاتھوں کو جہنم کی آگ کی زنجیروں سے چین سے باندھ دو, اس لیے کہ انہی ہاتھوں سے یہ نامحرم عورتوں کو بدنیتی کے ساتھ پکڑتے تھے اور چھوتے تھے. پھر اس کے بعد کہیں گے ان کے پیروں میں جہنم کی آگ کی بیڑیاں ڈال دو, انہی پیروں سے چل کر یہ جہنم کے راستے پر, زنا کے راستے پر جایا کرتے تھے. اور اس کے بعد اللہ اکبر, عذاب کے فرشتے جواب دیں گے ہاں ہاں ضرور ہم آپ کی اطاعت کریں گے. پھر پیروں میں بیڑیاں ہوگی, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوگی, کون سی؟ وہ بھی جہنم کی آگ کی, لوہے کی نہیں, تانبے کی نہیں, پیتل کی نہیں, بلکہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی ہتکڑیاں ہاتھوں میں ہوگی, پیروں میں زنجیریں ہوں گی. اور اس کے بعد اللہ اکبر, آنکھوں میں جب سلاخیں ڈال دی جائے گی تو زانی چیخ و پکار کریں گے اور فریاد کریں گے اور کہیں گے فرشتوں ہم پہ رحم کرو, ہم پہ رحم کرو, ارے لمحے بھر کے لیے بھی تو ہمارا عذاب کم کر دو. اس وقت تو فرشتے کہیں گے ہم تم پر کیسے رحم کر سکتے ہیں جبکہ رحیم تم پر اس وقت غضب کر رہا ہے, وہ قہار تم پر قہر کی نظر ڈال رہا ہے. جب رحیم نے تم پر قہر کیا ہے تو ہم رحم کرنے والے کون؟ اللہ اکبر, یہ ان کا حال ہوگا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, کاش میری قوم کے وہ جوان جو رنگ ریلیوں کی بنیاد پر, ناجائز تعلقات کی بنیاد پر, دوستی کی بنیاد پر, محبت کی نوٹنکی کی بنیاد پر زنا کے اڈوں پر جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, اس لیے کہ یہ برا راستہ ہے, یہ اچھا راستہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اور ایک بات یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا, حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں جب کوئی زنا کر کے غسل کرتا ہے تو اس کے غسل سے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کے بدلے 1 سال کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. ہر قطرے کے بدلے 1 سال کا گناہ. کتنے قطرے ٹپکتے ہوں گے, ذرا غور تو کریں. اللہ کے بندو, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, خدا کے لیے توبہ کر لو. اس پر بھی بہت سی احادیث زنا کے حوالے سے موجود ہے, لیکن تیسرا کم نصیب جس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وادی حبہب میں ڈالا جائے گا. آقا
आका इरशाद फरमाते हैं वो नशा करने वाला होगा, वो नशे का आदी होगा। अल्लाह अकबर। कम नसीबी आज तो हर मोहल्ले का ये डिमांड हो गया है, हर जलसे की ये फरमाइश हो गई है कि नशे पे बोला जाए, क्योंकि जवान नशे के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो, अल्लाह के सच्चे रसूल सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नशा करने वाले जहन्नम के अंदर वादी हब में दाखिल किए जाएंगे। और नशा करने वालों के लिए क्या वईद बयान की गई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब नशा करने वाले जहन्नम के नशा करने वाले जब क़यामत के दिन आएंगे तो किस तरीके से आएंगे। ईमान कांप जाता है, रूह लरस जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने नबी की बात पर यकीन है तो सुनो रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं जब नशा करने वाले क़यामत के दिन आएंगे तो उनकी आंखों से खून बह रहा होगा, उनकी आंखों से खून टपक रहा होगा, यानी वो खून रोते हुए आएंगे। आज बहुत आसानी के साथ नशा करते हैं, अलग अलग बहाने से नशा करते हैं, नशे को प्रमोट करते हैं। कोई कौन सा नशा, कोई कौन सा नशा, कोई कौन सा नशा। याद रखना अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो जुए और नशे से बचो और पासे से बचो और बुत परस्ती से बचो। मिन अमलि शैतान, ये शैतानी काम है। नशा करना शैतानी काम, जुआ खेलना शैतानी काम, पासा शैतानी काम, बुत परस्ती शैतानी काम। सोचो नशे और बुत परस्ती को और जुए को कुरान ने साथ साथ बयान किया। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जो नशे को हलाल समझकर करे वो बुत परस्त की तरह है, वो बुतों के पुजारियों की तरह है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जिसने नशा किया जब वो क़यामत के दिन आएगा तो इस हालत में आएगा कि उसकी आंखों से खून बह रहा होगा। और जिन आलात के साथ वो नशा करता था वो नशे के आलात उसके गले में लटके हुए होंगे। वो गले में नशे के आलात लटका करके आएगा और उसके मुंह से पाखाने की उल्टियां हो रही होगी, मुंह से पाखाना निकल रहा, इसीलिए कि उसने नापाक चीज तो पिया और खाया था। पेशाब जितना नजस है, जितना नापाक पेशाब है उतना ही नापाक तो शराब भी है। अल्लाह के बंदो जरा गौर करो, क़यामत का दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आंखों से आंसू बह रहे हैं खून के, गले के अंदर नशे के आलात लटके हुए हैं, मुंह से पाखाना निकल रहा है और चेहरा या सूअर की तरह है या बंदर की तरह। ये चेहरा लेकर के उठने वाले उठेंगे जिन्होंने दुनिया में नशा किया और सच्ची तौबा नहीं की, अल्लाह की बारगाह में रुजू नहीं किया, रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार नहीं किया। तौबा के दरवाजे तो खुले हुए, बार बार तौबा की तरफ बुलाया जाता है। कौन आता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फिर उसके बाद जब इस हालत में नशा करने वाले आएंगे तो उनका हाल ये होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह अकबर के जहन्नम का दारोगा हजरत मालिक उनको जहन्नम की आग की बनी हुई जूतियां पहनाएंगे जिन्होंने दुनिया में नशा किया हो, आग की जूतियां। अल्लाह के रसूल ने जहन्नम का मंजर पहले बयान कर दिया, जन्नत की बहारें भी पहले बयान कर दिया, मैदान महशर की कैफियत भी पहले बयान कर दिया। आगाह हो जाओ, आगाह हो जाओ, बचो, इन चीजों से बचो, अपने आप को बचा लो। कुरान तो शफकतों से यही कह रहा है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम से बचा लो। वो जहन्नम वक़ूदुहन्नास वल हिजारा जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नशा करने वालों को हजरत मालिक जहन्नम के दारोगा
آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والوں کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی تو ان کے سر میں ان کا دماغ کھولنے لگے گا, اور جب دماغ کھولے گا تو ناک کے ذریعے سے, کان کے ذریعے سے ان کا بھیجا بہ جائے گا. غور کیجئے, آج کل لوگ آسانی سے کہتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے ہم نے نشہ کر لیا, ناکامی کی وجہ سے ہم نے نشہ کر لیا. ایک بات میں آپ کو عرض کروں, جس کو ہم ناکامی سمجھتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ناکامی ہو. کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا بہت سی ناکامیاں ایسی ہوتی ہے جو حقیقت میں ناکامی نہیں ہوتی, بلکہ ہر ناکامی کے پیچھے کوئی کامیابی چھپی ہوتی ہے. انسان بہت ساری چیزوں کو ناکامی سمجھتا ہے لیکن وہ ناکامی نہیں ہوتی, وہ کامیابی ہوتی. بے شمار لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ناکام ہوئے ہیں لیکن بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ ناکامی نہیں تھی بلکہ یہ کامیابی تھی. بے شمار مثالیں ہیں, کتنی مثالیں دی جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری آرزوؤں کو توڑ کر جو خود فیصلہ فرماتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھلا ہوتا ہے. اگر ہم امتحان میں ناکام ہو گئے, دنیا کے امتحان میں, تو نوجوانوں کو نشہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو دنیا ہے, یہاں تو کامیابی اور ناکامیاں لگی ہوئی ہیں.